اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں۔ دوستو، آج ہم آپ سے ایک غیر معمولی اور کرونک بیماری ای.ٹی سے متعلق بات کریں گے۔ ای.ٹی یعنی ایسنشل تھرومبوسیتیمیا کی بیماری۔ یہ ایک کرونک خون کا کینسر ہے۔ آج اس موضوع پر بہت ہی تفصیلی بات ہوگی، تو میں ڈاکٹر ارباب آپ کا میرے چینل ارباب ہیلتھ کلینک میں خوش آمدید۔ دوستو، بالغوں کے لیے پلیٹلیٹس کی عام گنتی 1.5 لاکھ سے 4.5 لاکھ پلیٹلیٹس فی مائکرو لیٹر کے درمیان ہوتی ہے۔ 1.5 لاکھ سے نیچے گنتی کو کم سمجھا جاتا ہے اور 4.5 لاکھ سے اوپر کی گنتی کو تھرومبوسفیسس کہا جاتا ہے۔ پلیٹلیٹس کی کم تعداد خون کو روکنا مشکل بنا سکتی ہے۔ تو یہ بات واضح ہوگی کہ ای.ٹی ایک غیر معمولی عارضہ ہے جس میں انسان کا خون بہت ہی زیادہ پلیٹلیٹس پیدا کرتا ہے۔ پلیٹلیٹس انسان کے خون کا واحد حصے ہیں جو آپس میں چھپک کر جمنے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ سے گزارش ہے کہ پلیز میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، کیا پتہ کسی بیمار کو اس کی ضرورت پڑ جائے۔ اور جو نئے ساتھی ابھی ہم سے جڑے ہوئے ہیں وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرتے وقت بیل کا آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ہم اسی طرح کے نالجبل اور مفید ویڈیوز بناتے رہتے ہیں۔ ایسنشل تھرومبوسیتیمیا یعنی ضروری تھرومبوسیتیمیا ایک بہت ہی کرونک خون کا کینسر ہے جس کی وجہ سے خون کے خلیات کی بڑی تعداد پلیٹلیٹس بنتی ہے۔ یہ خون کی خلیات ہیں جو خون کے جمنے میں ملوث ہیں۔ تھرومبو کا مطلب ہے جمنا اور سیتیمیا کا تعلق خون کی خلیوں سے ہے۔ اسے پرائمری تھرومبوسیتیمیا یا ضروری تھرومبوسائٹوسس بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خون کے کینسر کے ایک گروپ کا حصہ ہے جسے میلو پرولیفریٹیو نیوپلازمز کہا جاتا ہے جو خون کی خلیات کی پیداوار کو متاثر کرتے ہیں۔ یہ حالت مریض کو تھکاوٹ اور ہلکے سر درد اور بینائی میں تبدیلیوں کا تجربہ کرنے کا سبب بن سکتی ہے اور خون کے جمنے کا خطرہ بھی بڑھا دیتا ہے۔ ساتھیوں، اگر کسی کو یہ بیماری ہلکی شکل میں ہے تو ان کو علاج کی بالکل ضرورت نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کو شدید علامات ہیں تو ان کو ایسی دوا کی ضرورت پڑ سکتی ہے جن کے پلیٹلیٹس کی گنتی اور خون کو پتلا کرنے والی یا دونوں کو کم کرنے کی صلاحیت اس دوا میں موجود ہو سکتا ہے کہ ایسنشل تھرومبوسیتیمیا کی کوئی نمایاں علامات بھی نظر نہ آئے۔ خون کو خرابی کی شکایت کا پہلا اشارہ خون کے جمنے کی نشوونما ہو سکتا ہے۔ جمنے آپ کے جسم میں کہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایسنشل تھرومبوسیتیمیا کے ساتھ وہ اکثر آپ کے دماغ، ہاتھوں اور پاؤں میں ہوتے ہیں۔ نشانیاں اور علامات اس بات پر منحصر ہیں کہ جمنے کی جگہ کہاں بنتی ہے۔ ان میں سر درد، چکر آنا، نیچا چکر آنا جسے کہتے ہیں سرور اور نشیلی والی چکر کا آنا شامل ہے۔ اس کے علاوہ سینے کا درد، ہلکا بے ہوشی، بینائی میں عارضی تبدیلیاں، ہاتھوں اور پیروں کا بے حسی یا جھنجھلاہٹ، ہاتھوں اور پیروں میں سرخی، دھڑکن اور جلن کا درد، جلد کے مختلف حصوں میں جلن، پولی آرتھرائٹس، پیروں کے ناخنوں کے نیچے، انگلیوں کے ناخنوں کے نیچے، پیروں کے تلووں، گھٹنوں کے ڈکروں کی خارش اور لالی، ہتھیلیوں کا سرخ ہونا، سیپٹک کیفیات، اعصابی امراض، جسم کے اندرونی طور پر بلیڈنگ کسی بھی آرگان میں ہو سکتا ہے، اس میں گردے بھی شامل ہیں، چہرے پر سوجن، زبان کا کانپنا شامل ہے۔ اس کے علاوہ معدے میں گیس کی زیادتی، متلی اور قے، پیٹ میں درد، ہائی بلڈ پریشر، افسردگی، اضطراب، ڈپریشن اور پریشانی شامل ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ تھرومبوسیتیمیا خون بہنے کا سبب بن سکتا ہے، خاص طور پر جب پلیٹلیٹس کی تعداد 1 ملین پلیٹلیٹس فی مائکرو لیٹر خون سے زیادہ ہو۔ خون بہنا اندرونی یا بیرونی دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے، جیسے کہ ناک سے خون بہنا، خراش لگنے کے بعد خون بہنا، منہ اور مسوڑوں سے خون بہنا۔ اب دیکھتے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں۔ وجوہات میں پلیٹلیٹس کی زیادہ تعداد،
جسے تھرومبوسائٹوسس بھی کہا جاتا ہے، بہت سی حالتوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ان وجوہات میں سر فہرست ہے کینسر، اینیمیا، سوزش یا انفیکشن، کنیکٹیو ٹیشوز کی خرابی، آنتوں کی سوزش کی بیماری، تب دق اور بعض قسم کے بیکٹیریا پلیٹلیٹس کی تعداد کو بڑھا سکتے ہیں۔ وجوہات میں اور بھی ہیں، مثال طور پر وائرل انفیکشن، سسٹمیٹک سوزش، تلی کو ہٹانا اور خون کی کمی، آئرن کی کمی، اینیمیا، ہیمولیٹک اینیمیا، سوزش یا انفیکشن، آنتوں کی سوزش کی بیماری، جوڑنے والے بافتوں کی خرابی، ریمیٹی سینت شد جیسی حالتیں، بعض قسم کے بیکٹیریا اور اس کے علاوہ کچھ ادویات کا استعمال، اس کے علاوہ بون میرو کی بیماری اس بیماری میں وجوہات میں شامل ہیں۔ اب دیکھتے ہیں ساتھیوں کی اس کی پیچیدگیاں کیا ہیں۔ اسینشل تھرومبوسیتیمیا مختلف قسم کی ممکنہ جان لیوا پیچیدگیوں کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ دماغ کو سپلائی کرنے والے شریانوں میں خون کا جم نہ ہو تو یہ فالج یا عارضی اسٹمک اٹیک یعنی TIA کا سبب بن سکتا ہے، یعنی خون کے بہاؤ میں عارضی رکاوٹ جس سے بولنے یا سمجھنے میں دشواری، دھندلاپن یا دوہری یا کم بینائی۔ اس کے علاوہ دل کا دورہ، سینے کے بیچ میں دباؤ یا نچوڑنے والا درد جو چند منٹوں سے زیادہ رہتا ہو، درد کندھوں سے بازو، کمر، دانت یا جبڑے تک پھیلا ہوا ہوتا ہو۔ اس کے علاوہ سانس میں کمی، پسینے کا آنا یا جسم میں چپچپاہٹ۔ اس کے علاوہ بون میرو کے مسائل کا پیدا ہونا۔ اسینشل تھرومبوسیتیمیا یاد رہے کہ شاذ و نادر ہی ان ممکنہ طور پر جان لیوا بیماریوں میں ترقی کر سکتا ہے۔ ایکیوٹ میلوگنس لیکیمیا یہ خون کے سفید خلیے اور بون میرو کینسر کی ایک قسم ہے جو تیزی سے ترقی کرتی ہے، یعنی یہ بیماری بڑی تیزی سے پرولیپس ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میلوفیبروسس اس ترقی پسند عارضے کے نتیجے میں بون میرو پر داغ پڑتے ہیں جو شدید خون کی کمی اور جگر اور تلی کی توسیع کا سبب بن سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے۔ تھرومبوسیتیمیا کی تشخیص کے لیے خون کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، پلیٹلیٹس کی تعداد دیکھی جاتی ہے، اس کے علاوہ پلیٹلیٹس کی سائز بھی دیکھی جاتی ہے، مخصوص جینیاتی خامیاں جیسے JAK2 MPL یا CALR جین کی تبدیلیوں، آئرن کی سطح، سوزش کے نشانات پر غور کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر حضرات بون میرو کے 2 ٹیسٹ بھی تجویز کر سکتے ہیں جن میں بون میرو بائیوپسی اور بون میرو ایسپریشن شامل ہے۔ ساتھیوں، آپ کو علامات، وجوہات اور پیچیدگیاں بتا دی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ ساتھیوں، مریض اور ڈاکٹر کے درمیان ایک ربط ہونا چاہیے۔ مریض کی پوری ہسٹری، فیملی بیک گراؤنڈ اور ان کی ظاہری اور لائف اسٹائل، انٹرسٹ اور فزیکل معائنے کے بعد کیس ٹیکنگ کا مرحلہ آ جاتا ہے جس سے درست میڈیسن تجویز کی جاتی ہے۔ اگر مریض کمی خون کا شکار ہے، انفیکشن بہت زیادہ ہے تو ایکنیشیا مدر ٹنچر سب سے بہترین میڈیسن ہے۔ اس میڈیسن کو اینٹی وائرل اور مدافعتی محرک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور خون صاف کرنے کا واحد میڈیسن ہے۔ دوسری اور سب سے مفید میڈیسن ہے کرولائٹس 6CH پوٹینسی۔ مریض ڈپریشن کا شکار ہے اور بعض اوقات قبض کا شکار بھی رہتا ہے، بڑھاپے پر دہلیز قدم رکھا ہوا ہے تو یہ میڈیسن بہترین میڈیسن ہے 6CH پوٹینسی کے 3 قطرے دن میں 3 مرتبہ۔ اور ساتھیوں، تیسرے میڈیسن ہے ایلاپس کورالینس 6CH پوٹینسی۔ مریض میں بے چینی، انٹرنل بلیڈنگ، بہتی ہوئی ناک، ہائی بلڈ پریشر، سر درد، افسردگی، اضطراب، پیلاپن، پریشانی اور نفسیاتی عوارضات کا شکار ہے تو ایلاپس 6CH پوٹینسی کے 3 قطرے دن میں 3 بار دینے سے اچھا رزلٹ ملے گا۔ اس کے علاوہ بہت سے مفید میڈیسن ہیں جو سمپٹمز کے مطابق دی جاتی ہیں، ان میں سیکل کروناٹم کیو اور اس کے علاوہ لیٹروڈیکٹس میکٹنانس 30CH پوٹینسی، باتروپس 6CH پوٹینسی، آیوڈم
3x, naja 6 potency, phosphorus 30 potency, لیکٹسس 8 یا ہائر پوٹینسی جس میں 200 پوٹینسی ہے، لیکن بہت سے ڈاکٹر فاسفورس کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں اور اس کا رزلٹ بہت اچھا آتا ہے۔ اور آخر میں ضرورت پڑنے پر ایوسینم سیکنڈ ڈیسیمل بھی دی جاتی ہے۔ کبھی بھی سیلف میڈیکیشن نہ کریں، از خود کوئی دوائی نہ لیں، اور بہتر تو یہی رہے گا کہ آپ اپنے جو فزیشین ہے اس سے ہمیشہ ان ٹچ رہیں۔ اپنا خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔